خدیجہ کی بیٹی کا احترام کرو، جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو جنت میں جائے گا۔ لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک اور جنتی، اس نے امام حسین کی ماں کا حیا کیا تھا اور نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال دیا۔ عرب کے علاوہ بھی ہر ملک میں یہ بہت بڑی توہین سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی گاڑی کی کوئی چابی نکال لے، کسی کے گھوڑے کی رکاب میں کوئی ہاتھ ڈال دے، یہ بہت بڑی توہین ہوتی ہے۔ نواسہ رسول کے گھوڑے کی رکاب میں حر نے ہاتھ ڈال دیا۔ امام حسین نے فرمایا، حر تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، میرا راستہ چھوڑ۔ گردن جھکا کے کہتا ہے، آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ احترام حر کی نجات کا ضامن بن گیا۔ قبلہ رضوی صاحب، میں کربلا گیا، میں نے حضرت حر کی روزے کی جالی کو پکڑ کے کہا، حر میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تو نے حسین کی ماں کا حیا کیا تھا۔ ایک عزادار نے میرا بازو پکڑ کے کہا، اس نے تو عباس کی بہنوں کا راستہ روکا تھا۔ مجھے فوراً لکھنؤ کے شاعر کے دو فقرے یاد آ گئے جو اس کے سوال کا جواب تھے۔ اگر تیری سمجھ میں آ گئے تیری عبادت مکمل ہو جائے گی۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، اس نے رستہ نہیں روکا تھا، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ ہائے کر دیا کرو غریبوں کے غم میں، ہائے کر دیا کرو۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی ہے حق میں وہ ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا۔ نوکری کی مجبوری میں امام حسین کا راستہ روکنے آ گیا۔ کوفے کا رہنے والا مولا علی کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی کوفے کے بچوں کے تاثرات بتاتے ہیں، جو بھی بچہ کوفے میں پیدا ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں فوج میں چلا جاؤں۔ ساری زندگی حر کی گھوڑے کی زین میں گزر گئی۔ امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ 9 محرم تک حر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ حر نے پوچھا ابن سعد سے کل کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھوڑی سی جنگ پھر فتح کا جشن۔ حر تڑپ کے کہتا ہے کیا تم فرزند رسول کو قتل کر دو گے؟ اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ حر کہتا ہے ایک لمحے میں میری تقدیر بدل گئی ہے۔ اٹھا اپنا نیزہ اپنے گھٹنے پہ رکھ کے توڑ کے لشکر عمر سعد کی طرف پھینک کے کہتا ہے میں جنت میں جا رہا ہوں۔ حر کا نوکر پیچھے چلا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حر کہتا ہے جنت میں۔ حر کا نوکر کہتا ہے اچھا آقا ہے، اچھا سردار ہے، جب تک جہنم میں رہے ہو ساتھ رکھا ہے، جنت میں اکیلا جاتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کے چل۔ چند قدم چلا، حر کے بیٹے نے کہا بابا کہاں جاتا ہے؟ حر نے کہا جنت میں۔ بابا کہاں ہے جنت؟ وہ جنت کا شہزادہ سامنے کھڑا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا تیری وجہ سے حسین ابن علی کو اتنے زخم دیکھنا پڑے ہیں، مجھے ساتھ لے کے چل تاکہ تجھے پتہ چلے اولاد کا درد کسے کہتے ہیں۔ درمیان میں حر، دائیں نوکر بائیں بیٹا، آنکھوں پہ پٹی، ہاتھوں میں رسی۔ 4 قدم آگے چلے،
اور کے نوکر کی آواز آئی اللہ اکبر، اور کہتا ہے کیا ہوا؟ نوکر کہتا ہے وہ حضرت علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ 3 قدم چلے، اور کے بیٹے کی آواز ہے اللہ اکبر، اور کہتا ہے اب کیا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے وہ حضرت ابی الفضل العباس آ رہے ہیں۔ 3 قدم چلے، اور کے بیٹے نے بے ساختہ کہا العظمت للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ بیٹا کہتا ہے بابا وہ نواسہ رسول خدا، وہ زہرا کا بیٹا حسین، وہ شہنشاہ عصمت ہمارا استقبال کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مولا اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے، اور سے زیادہ گنہگار ہم نہیں ہیں جس کے دل میں کوئی دعائیں جھولی پھیلا کے فکرے سنو۔ کسی تاریخ میں نہیں کہ حر نے کہا ہو کہ مولا مجھے معاف کر دو، پیشانی کو قدموں پہ رکھا، اپنے رخسار امام حسین کے قدموں پہ رکھ کے ملنے شروع کیے، ایک جملہ کہا اخطأت یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے کیا معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین نے حر کو مٹی سے اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، پیشانی چوم کے فرماتے ہیں حر میں نے تو تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا جب سے تو نے میری ماں کا حیا کیا تھا، جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ اور کانپنے لگا، کہتا ہے مولا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا ہے؟ جب میں نے اپنے تمہارے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا تھا، محمل سے بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی، ادھر فکرے ختم ہوئے، حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، آواز دے کے کہتی ہے حر علی کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہے۔ عزادارو جگر پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گیا، کربلا کی مٹی بالوں میں ملا کے کہتا ہے کجا میں حر جیسا غلام، کجا زہرا کی بیٹی زینب کے سلام۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ بسم اللہ۔